اور یہ بارش نازل ہو رہی ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باران رحمت کا نزول ہے سبحان اللہ۔ جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفاری کے طور پر یہاں بیرگاؤں کی سرزمین پہ برس رہا ہے، بس اتنا سمجھ لیں۔ بارش کو وہاں برسنا منع تھا، یہاں برسنا تو منع نہیں ہے، ارے یہاں منع نہیں ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہاں تو صبر و رضا کا پیکر امتحان دینے کربلا کی سرزمین پہ گیا تھا، یہاں دیوان جانے حسین بیٹھے ہیں۔ اب یہ بارش برس کے یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ ہم بھی حسین کے وفاداروں میں سے ہیں، غداروں میں سے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں وہاں برسنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی منع کر دیا گیا تھا، مگر یہاں تو ذکر حسین کی محفل ہے، اور آج آپ لوگوں کو میں شہدائے کرب و بلا کی محبت کا جام دلاؤں گا۔ آپ کے دل میں اگر ایمان کا شمع برابر یعنی ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ مچل جائیں گے ذکر حسین کی برکتوں سے، اس کی چاشنیوں سے، اس کے حقائق سے، اس کے معارف سے۔ تو میرے دوستو، یہ ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل جس میں ہمارے علماء حضرت حافظ و قاری جمیل خان صاحب اور حسنین بھائی چھتیس گڑھ اتحاد کمیٹی کے تمام وہ حسینی جنہوں نے اس میں اپنا تعاون پیش کیا، اپنی محنت پیش کی، قدم بقدم شانہ بشانہ چل کر انہوں نے اس ذکر پاک کی محفل کو سنوارا اور سنوارنے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ ان تمام لوگوں کو میں پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے حسین بھائی، کپتان بھائی، حنیف بھائی، معصوم بھائی اور غلام ربانی بھائی، علی بھائی، بھولا بھائی، جتنے لوگ ہیں جن کا نام میں نے لیا یا نہیں لیا، سب کے دل کی حالتوں کو امام حسین دیکھ رہے ہیں، سب کے دل کی حالتوں کو امام حسین دیکھ رہے ہیں، وہیں سے کرم کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں محبین بیٹھے ہیں، حقیقت مند بیٹھے ہیں، ہمارے یوسف بھائی اور دیگر حضرات جو حسین اعظم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو ایک بار درود پاک پڑھیے، اور یہ ہمارے بابا مولانا عبدالحکیم صاحب جو میرے خلیفہ بھی ہیں اور بڑے نیک دل آدمی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی حق وہ ہوتا ہے، حق پسند ہوتا ہے، زمانے کی نظروں میں وہ کیا ہوتا ہے، مگر کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوانے کو تحقیر کی آنکھوں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ بطول، اور چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ درس کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے۔
کہ اگر تپتی ہوئی سرزمین پر اگر گلے پہ شمشیر برہنہ ہو پھر بھی حقانیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی کربلا ہے. ورنہ حسین اعظم اگر چاہتے تو خود کو بھی بچا لیتے, اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لیتے, پورے خاندان کو بچا لیتے. شریعت میں ایسے عالم میں جب کہ جان داؤ پر ہو, جان بچانے کے لیے حرام چیزوں کا کھانا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین اعظم اگر چاہتے تو کربلا میں یزید کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ ہاں یزید کی بیعت کو میں مانتا ہوں, اور پھر کہیں جا کے بعد میں انکار کر دیتے. ایسا بھی ہو سکتا تھا. جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا جائز ہے, حرام چیزوں کا کھانا پینا بھی جائز ہے, مگر میرے حسین نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حسین نے اشارے میں بھی کہہ دیا ہوتا کہ یزید برحق ہے تو اسلام وہی ختم ہو جاتا. اور کربلا کی سرزمین پر حسین اعظم اسلام بن کر تشریف لے گئے تھے. اسلام بن کر, یعنی پورا حسین پیکرے حسین میں اسلام چل کے کربلا تک گیا تھا. اب دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ امیر معاویہ کے جب وصال کا وقت قریب ہوا, وصیت کیا کی تھی یہ تو بتا دیا. امیر معاویہ کا انتقال ہوا, اس کے بعد یزید تخت خلافت میں بیٹھا. پہلے آپ کو حسین اعظم کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سنا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا ہما ریحانی من الدنیا. دونوں طریقے سے حدیث مروی ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں جنہیں میں سونگھ کے جنت کی خوشبو محسوس کر لیتا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں یہ تو دونوں شہزادوں کے حق میں ہے. نبی فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین نبی کے فرزند ہیں, حسین نبی کی آل ہیں, حسین نبی کے لاڈلے ہیں, حسین نبی کے لخت جگر ہیں, حسین نبی کے نور نظر ہیں, یعنی حسین نبی کے پیارے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین نبی سے ہیں, مگر نبی حسین سے کس طریقے سے ہیں؟ مجمع صحابہ میں نبی نے فرمایا, اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تصورات کی دنیا میں میں سوال کرتا ہوں, اے پیارے آقا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے حسین آپ سے ہیں, پورا خاندان اہل بیت آپ سے ہے, مگر آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو آواز آتی ہے گنبد خضرا کی فصیلوں سے آواز آتی ہے, اے سوال کرنے والے کان کھول کر کے سن لے, میں حسین سے اس لیے ہوں کہ جب کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر میرا حسین ہوگا, میرے دین کو مٹانے کے لیے یزیدی فتنہ برسرے پیکار ہوگا, تو میرا یہ نواسا اپنی جان دے کر, اپنا گھر لٹا کر, اپنا سر کٹا کر میرے دین کی حفاظت کرے گا, میرے دین کو بچا لے گا, میرے دین کو یزیدیوں سے بچا لے گا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. قیامت کی صبح تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسی طریقے سے آفتاب و مہتاب کی طرح ساتویں آسمان پہ چمکتا دمکتا رہے گا جس طریقے سے آفتاب عالم چمکتا ہے. اور یاد رکھو یہ آفتاب عالم جو دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے میرے
میرے حسین نے بھی اپنے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اب حسین کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے۔ روایت اٹھا کر کے دیکھو، حضرت ام الفضل بنت الحارث زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس کون ہیں؟ نبی کے چچا ہیں۔ یہ حضرت ام الفضل کون ہیں؟ نبی کی چچی جان ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ، رات میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا، اس خواب کو بیان کرنے کی اے میرے آقا میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس خواب کو بیان کر سکوں، میرے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اس خواب کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ نبی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چچی جان بتاؤ وہ خواب تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ فرماتی ہیں، حضرت ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے رات کو دیکھا خواب میں کہ آپ کے جسم نازنی کا ایک ٹکڑا گوشت کاٹ کر میرے گود میں ڈال دیا گیا، میری گود میں ڈال دیا گیا۔ حضور مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں مبارک ہو چچی جان، یہ خواب بہت پیارا ہے، یہ خواب بہت اچھا ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو تیری گود میں کھلانے کے لیے دیا جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو حسین ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر دنیا والوں کو آگاہ فرما رہے ہیں اور خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ خواب بھی کتنا مبارک خواب ہے کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر حضرت ام الفضل کی گود میں دیا گیا، یعنی حسین کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ جو حسین ہے یہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اگر حسین کو راضی کر لیا، جس نے حسین راضی اس سے فاطمہ راضی، جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی، اور جس سے رسول راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے خدا راضی وہ جنت کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت ام الفضل بنت الحارث زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خواب دیکھا اور چند دنوں کے بعد حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی۔ امام حسین پیدا ہوئے، جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سلام پیش کرتا ہے اور سلام کے بعد پیام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے شبیر کے نام پہ رکھ دیں، دوسرے بیٹے شبیر کے نام پر۔ تو شبیر سریانی زبان کا لفظ تھا، اس کا عربی ترجمہ ہوا حسین، تو امام حسین کا نام حسین رکھا گیا۔ ساتویں دن حضور نے عقیقہ فرمایا، اپنا لعاب دہن منہ سے نکال کر حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور تو اس سے بھی محبت فرما جو میرے حسین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ سے بھی محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرے۔ پتا چلا کہ حضور نے کائنات کے ہر فرد کو یہ درس دے دیا، یہ بتا دیا کہ حسین کی محبت رسول کی محبت ہے، حسین سے دشمنی رسول سے دشمنی ہے، حسین کی محبت خدا سے محبت ہے، حسین کی دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے امام نے، کئی ائمہ نے یزید کو کافر کہا ہے، یزید کو کافر کہا، مگر ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ توقف فرمایا ہے۔ توقف کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یزید کے توبہ کی خبر مشہور ہو گئی اور شریعت کا حکم ہے الفتویٰ علی الظاہر،
فتویٰ جو ہے ظاہر پہ لگتا ہے۔ سر حسین جب دمشق کے دربار میں پہنچا تھا تو اس وقت یزید بڑا رونے لگا تھا، سر پیٹنے لگا تھا کہ ایسا تم لوگوں نے کیوں کیا، میں نے تو حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ حالانکہ یہ اس ظالم کی چال تھی، حالانکہ سب کچھ تو اسی کے اشارے پہ ہوا، مگر اس نے ایسا کیا اس لیے میرے امام کی زبان وہاں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کافر نہیں کہا، مگر جہنمی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یزید کے جہنمی ہونے میں دنیا کے نہ کسی امام کا اختلاف ہے، نہ کسی عالم کا اختلاف ہے، نہ کسی مفتی کا اختلاف ہے، یعنی کائنات کے کسی بھی فرد کا اختلاف نہیں۔ تو دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے اپنی گود میں لیا، چوما، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ ابا حضور دونوں شہزادوں کو آپ اپنی طرف سے کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسن کے لیے میری سخاوت ہے اور میری بردباری ہے، اور حسین کے لیے میری شجاعت ہے، بہادری ہے۔ حسین کے لیے میری شجاعت ہے، بہادری ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ نبی کی خیبہ نظر جان رہی تھی کہ میرا حسین کربلا میں جب ہوگا تو اس کو شجاعت کی ضرورت ہے، اس کو ہمت کی ضرورت ہے، اس کو بہادری کی ضرورت ہے۔ تو جب حسین کے اندر میری بہادری ہوگی تو میرا حسین یزیدیوں کے 22,000 لشکر جبار میں بھی کسی سے خوف نہیں کھائے گا، اور حسین اپنی عظمت کے پرچم کو لے کر دین اسلام کو بچائے گا، دین اسلام کی حفاظت کرے گا۔ نبی کی خیبہ نظر سب دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے جب نبی اپنی گود میں امام حسین کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ حسین سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ محبوب آپ یا تو بیٹے کو رکھیں یا تو نواسے کو رکھیں، تو آپ نے اپنے نواسے کو پسند فرمایا، اپنے بیٹے کو اللہ کے پاس بھیج دیا۔ اے میرے آقا کیا آپ ان سے بہت محبت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، مگر جبریل نے کہا کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو میدان تف میں، یعنی میدان تف جسے کربلا کہا جاتا ہے، میدان تف میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ ابھی دیکھیے حسین اعظم نانا کی گود میں ہے اور شہادت کی خبر مشہور ہو گئی ہے، چاروں طرف سب لوگ جان رہے ہیں کہ حسین اعظم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ انہیں کربلا میں جا کے نانا کا دین بچانا ہے۔ اب دیکھیے نبی نے فرمایا کہ اچھا، تو نبی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دے گی، اور جبریل نے اس جگہ کی مٹی بھی لا کے مجھے دیا، وہاں سے سرخ مٹی بھی لا کے دیا۔ تو حضور سرور کائنات نے وہ سرخ مٹی حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے کیا؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دیا۔ ام سلمہ سے حضور نے فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کر رکھو، جس دن میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ جبریل نے مجھے آ کے یہ خبر دی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کئی ازواج اس وقت زندہ تھی، باحیات تھی، موجود تھی، تو حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ ہی کو کیوں دیا؟ اور بھی کسی زوجہ محترمہ کو دے سکتے تھے، اور بھی کسی ام المومنین کو دے سکتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نبی کی غیب کا نظر دیکھ رہی تھی کہ جب واقعات کربلا رونما ہوگا، جب عرض کربلا میں حسین اعظم کو شہید کیا جائے گا، اس وقت ازواج مطہرات میں سے ام المومنین میں سے اگر کوئی باحیات ہوگی تو وہ حضرت ام سلمہ ہوگی۔ نبی کی غیب دانی کا تو یہی سب سے اعلیٰ ثبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ
اللہ اکبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا والوں، وہ لوگ جو میری غیب دانی پہ اعتراضات کریں گے آنے والے زمانے میں، ان کے منہ پر یہ زوردار تماچا ہے کہ دیکھو نبی نے پہلے ہی جان لیا واقعات کربلا بہت بات کو ہونے والا ہے، اور نبی نے پہلے ہی جان لیا کہ اس وقت حضرت ام سلمہ باحیات رہیں گی، حیات سے رہیں گی، مدینہ کی سرزمین پہ رہیں گی، اس لیے مٹی انہی کے حوالے کیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی شیشی میں محفوظ کر کے رکھ لیا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم جیسا رسول پاک نے فرمایا تھا واقعہ کربلا کے بارے میں کہ جب حسین کربلا کی سرزمین پہ جس دن شہید ہوئے، میں نے جب اس شیشی کو اٹھا کے دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی، وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ یہ میرے نبی کی غیب دانی ہے۔ اب دیکھیے شہادت حسین کی شہرت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی شیر خدا داماد پیغمبر فاتح خیبر علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر رہے تھے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون سی زمین ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ارض تف ہے۔ تف کہا تف اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا کہ اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے، کرب و بلا کہا جاتا ہے، اس کا نام تف ہے، اس کا نام دشت نینوا ہے، کئی نام ہے کربلا کا، مگر یہ کربلا تو بہت مشہور ہے اس لیے آپ لوگ جانتے ہیں، مگر اسے احادیث میں ارض تف بھی کہا گیا ہے، دشت نینوا بھی کہا گیا ہے، اور اسی کو کربلا بھی کہا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اس قدر روئے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، زمین گیلی ہو گئی۔ تو شیعان علی نے پوچھا، حضرت علی کے ماننے والے لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا اے شیر خدا آپ رو کیوں رہے ہیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ میرا بیٹا حسین اسی سرزمین کربلا میں قتل کیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو حضرت علی نے اپنے تمام ماننے والوں کو کربلا مکمل گھمایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ زمین وہ ہوگی جہاں اہل بیت کے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کجاوے کسے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں خندق لگایا جائے گا۔ حضرت علی نے ساری نشانیاں بیان فرما دی۔ تو میرے دوستو دیکھو ابھی حسین نانا جان کی گود میں ہیں اور ساری نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ پتا چلا کہ میرے حسین کو اللہ نے زمین پہ اسی لیے بھیجا تھا تاکہ حسین اپنی جان دے کر دین کو بچا لے اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے درس عبرت بن جائے، امت کو یہ پیغام مل جائے۔ اے امت کان کھول کر کے سن لو کہ جب دین پہ آنچ آئے، جب اسلام کو مٹانے کے لیے فتنے زمین پہ امت پڑے، تو ایسے عالم میں تم دین کی حفاظت اگر کرنا چاہتے ہو تو میرے حسین کی سنت ادا کر لینا، میرے حسین کے طریقے کو اپنا لینا۔ اگر تم نے حسین کے طریقے کو اپنا لیا تو خدا کی قسم تم ہی ہو جو دنیا میں کامیاب رہو گے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو حسین اعظم وہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس
اور بہت سے صحابیوں سے یہ روایت مروی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کی گود میں ہوتے تھے تو حضور امام حسین کے ہونٹوں کو اس طریقے سے چوستے تھے جس طریقے سے کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ یہ صحابی کا بیان ہے کہ یمتص الرجل کما یمتص التمرہ، یعنی اس طریقے سے حضور حسین کے لب کو یعنی لب حسین کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے جس طریقے سے کوئی کھجور کو چوستا ہے، کھجور کو چوستا ہے۔ امام علی مقام اتنی محبت فرماتے تھے، اور جب حضور سجدے میں چلے جاتے، حسین اعظم کاندھے پہ بیٹھ جاتے تو حضور سجدے کو طویل فرما دیتے تھے، لمبا فرما دیتے تھے، کہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا حسین گر جائے، کہیں حسین کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو نبی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ حسین گر جائیں اور حسین کو تکلیف پہنچے۔ کتنی محبت میرے نبی نے اپنے نواسے سے فرمائی ہے، اور ایسی محبت فرمائی ہے جس کی دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اب دیکھیے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی محبت کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، میرا حسین وہ ہے جو میرے دین کی حفاظت کرے گا، میرا حسین وہ ہے جس میں میں نے اپنی بہادری اور شجاعت کو ڈال دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی عنوان پر میں نے ایک کلام لکھا تھا کہ مولا علی کا شیر ببر بولتا رہا، مولا علی کا شیر ببر بولتا رہا، بی فاطمہ کا نور نظر بولتا رہا، سچ ہے قسم خدا کی زبان حسین سے، میرے نبی کے خون کا اثر بولتا رہا، میرے نبی کے خون کا اثر بولتا رہا۔ تعلیم دی جو میرے نبی نے حسین کو، کربل میں وہ نبی کا ہنر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر جب حسین کا سر بولتا رہا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عنوان اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرا لکھا ہوا کلام ہے۔ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ اب دیکھیے امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا، ظالم یزید تخت خلافت پہ بیٹھا، اور جب وہ تخت خلافت پہ بیٹھا اس کے اوپر ابلیس سوار ہو گیا، یعنی اب وہاں سے اس کی شرارت کی ابتدا ہوئی۔ جب تک حضرت امیر معاویہ زمین پہ باحیات رہے تب تک تو یہ بڑا نیک اور شریف انسان بن کے زندہ رہا۔ جیسے باپ کا انتقال ہوا، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یہ تخت خلافت پہ بیٹھا، اور اس نے جو ہے اس قدر خلاصت آمیز کام کرنے شروع کر دیے کہ حضرت ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ یزید پر اس وقت ہم نے حملے کی تیاری کی جب اس کے گناہوں سے ہمیں یقین ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ اور پتھر کی بارش نازل ہو جائے۔ اب بتائیے زمین پر اس نے کیسے کیسے گناہ رائج کر دیے تھے، اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ظاہر ہو جیسے ہم سب اللہ کے عذاب کی زد میں نہ آ جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو یزید نے نہیں کیا، کائنات میں گناہ کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے، یعنی پوری دنیا کے گناہوں کو اگر ایک جگہ جمع کر کے اس کا ایک پیکر تیار کرو تو یزید کا پیکر سامنے آتا ہے، یزید کا پیکر سامنے آتا ہے، یزید کا حلیہ سامنے آتا ہے۔ جس ظالم نے ماں سے بیٹے کے نکاح کو جائز قرار دیا، جس ظالم نے بہن سے بھائی کے نکاح کو جائز قرار دیا،
جس ظالم نے شراب پینے کو جائز قرار دیا، جس ظالم نے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، جس ظالم نے یعنی کائنات میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو یزید کے اندر کوٹ کوٹ کے نہیں بھرا تھا، اور ان تمام گناہوں کے لیے وہ ایک سند لینا چاہتا تھا، اور سند کس کی لینا چاہتا تھا؟ فرزند رسول کی سند لینا چاہتا تھا، جس حسین نے درسگاہ نبوت میں تعلیم پائی تھی، بتائیے وہ حسین کبھی فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے جب تخت خلافت پہ یزید پلید بیٹھا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک کام کرو، اگر حسین نے میری خلافت کو تسلیم کر لیا تو پوری دنیا سے اسلام ختم کر دوں گا اور پوری دنیا میں برائی کا دورہ کر دوں گا۔ اس ظالم نے سب سے پہلے مدینے کے گورنر عقبہ کے نام خط لکھا، ایک کام کرو، میرے والد امیر معاویہ انتقال فرما گئے اور تم ایک کام کرو، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور حسین بن علی سے میری خلافت لے دو، اور ان تینوں کو بلا کر کے میری بیعت لے لو، میری خلافت پہ بیعت لے لو، اور اگر انہوں نے بیعت نہ کیا تو ان تینوں کو قتل کر دو۔ چونکہ دنیا میں یہ تین صحابہ اس وقت بڑے جلیل القدر، اور حسین اعظم تو خیر نبی کے فرزند، اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ تمہاری جو ہے تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تینوں کو قتل کر دو۔ لہٰذا ولید بن عقبہ نے خبر بھیجی نواسۂ رسول کے پاس، امام علی مقام کے پاس کہ یزید کے والد امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت امیر معاویہ کی کرامت دیکھیے، انہوں نے انتقال سے پہلے جب یزید کو خلافت دیا تھا تو ہاتھ اٹھا کر کے انہوں نے دعا کیا تھا، اے پروردگار، اے اللہ میں نے جو یہ کام کیا ہے، اے اللہ میں نے وقتی طور پہ کر دیا ہے، اگر یزید اس خلافت کے لائق نہ ہو تو اے پروردگار یزید کی خلافت کو پایۂ تکمیل تک نہ پہنچانا۔ یہ دعا کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے یزید کو خلافت کیوں دیا، تو ان کو یہ بھی تو پڑھنا چاہیے، تاریخ کا یہ ذہنی باب ہے کہ انہوں نے خلافت دے کے ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کہ پروردگار اگر یزید خلافت کے لائق نہ ہو، خلافت کا اہل نہ ہو تو اس کی خلافت کو کبھی پایۂ تکمیل تک نہ پہنچانا، اور ان کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ یزید کی خلافت پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچی، تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ تو میرے دوستو، اس نے ولید کے پاس خط لکھا، ولید نے نواسۂ رسول کو بلایا اور امام حسین شام کے وقت گئے، ولید بن عقبہ کے پاس پوچھا کیا بات ہے، تو حضرت امام حسین تو سمجھ گئے تھے کہ یہ یزید پلید کی بدتمیزی ہے، اور امام حسین کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یزید جو ہے یہ فاسق و فاجر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ جب وہ حج کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچا تھا تو اس نے ایک بند کمرے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام تشریف لے گئے، اور جب وہاں گئے تو یزید کے سامنے شامی شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، تو امام علی مقام سے کہتا ہے یزید کہ آئیے یہ نبیذ تمر ہے، اسے پی لیجئے، یعنی کھجور کا جوس۔ کہا کہ کھجور کا جوس ہے۔ امام علی مقام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہوئے اس حجرے سے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ بے ظالم، نبیذ تمر کہتے ہو شامی شراب کو، اس کا پینا تو شریعت میں حرام ہے۔ یہ کہہ کے چونکہ امام علی مقام کو معلوم تھا کہ اب یزید پلید تخت خلافت پہ بیٹھ چکا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا، اس لیے امام علی مقام کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ولید کی بارگاہ میں پہنچے اور گورنر ہاؤس کے باہر ان لوگوں کو کھڑا کر دیا، کہا جیسے اندر میری آواز بڑھنے لگے تم لوگ اندر چلے آنا۔
لہٰذا آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ امیر معاویہ یزید کا انتقال ہو گیا اور اب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یزید بن چکے ہیں، اس لیے ایک کام کیجئے، آپ ان کی بیعت قبول کر لیجئے۔ تو امام عالی مقام نے جو تاریخی جملہ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ میں فرزند رسول بند کمرے میں کسی کی بیعت نہیں قبول کروں گا، اس کے بارے میں سوچوں گا، غور فکر کروں گا، مجھے اس وقت جانے دو۔ یہ کہہ کے چونکہ جیسے ہی آگے بڑھے تو اس نے ولید نے جو ہے مروان کو بلا لیا تھا مشورے کے لیے کہ ایسے عالم میں کیا کیا جائے، اور مروان کے بارے میں تو آپ لوگ کل سن ہی چکے ہیں کہ مروان کون تھا، مروان کی حقیقت کیا ہے، اب دوبارہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مروان نے ولید کے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ارے یہ فرزند رسول امام حسین کو جانے دے رہے ہو، نہیں نہیں انہیں پکڑ لو اور ان سے یا تو یزید کی بیعت لے لو، ابھی بڑا اچھا موقع ہے، اور یا نہیں تو انہیں قتل کر دو۔ تو جانتے ہیں ولید نے کیا کہا کہ اب او نالائق تو مجھے ایسی بات کی حکم دے رہا، ایسی بات کی اجازت دے رہا ہے اور ایسی بات کی طرف مشیر کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ میں فرزند رسول کا خون بہاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، یہ اس نے کہا۔ اور امام عالی مقام کے کان میں جب یہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا وہ ابن الزرقاء، کیا تیری یہ مجال کہ تو مجھ سے تلوار بازی کرے گا، ارے کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس فاتح خیبر کا شہزادہ ہوں، کس فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، ناہنجار تیری حیثیت کیا ہے، تو ہی وہ مروان ہے جس کے باپ کو نانا جان نے مدینے سے نکال کر طائف میں پھینک دیا تھا، تجھے اپنی اوقات نہیں معلوم پڑتی۔ یہ کہہ کے امام علی مقام وہاں سے اندر چلے، وہاں سے باہر گئے، اور جانے کے بعد اب چونکہ رات کا وقت تھا امام حسین سمجھ گئے کہ اب اگر میں نکلا نہیں تو معاملہ بگڑ جائے گا، لہٰذا آپ نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں سب سے پہلے جا کر نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلامی پیش کر دوں، اس لیے کہ یہی تو وہ مدینہ ہے جہاں نانا جان کی گود میں کھیلا کرتا تھا، یہی وہ مدینہ ہے جہاں بچپن کے ایام گزرے، یہی وہ مدینہ ہے جس سرزمین پر فاطمہ الزہرا میری امی جان مجھے گود میں کھلایا کرتی تھی۔ اب مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اگر مدینے کو نہیں چھوڑتے ہیں تو جان پر بڑی آفت آنے والی ہے، یزید پلید ملعون تخت خلافت پہ بیٹھ چکا ہے۔ امام عالی مقام سب سے پہلے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے تو رو رو کر آخری سلامی پیش کی، کہا کہ نانا جان آپ نے اس حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے، اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے، نانا جان آپ کو یاد ہوگا جس وقت میں آپ کے کندھے پہ سوار تھا اور میں نے آپ کی زلف عنبری کو پکڑ کے کہا تھا کہ نانا جان یہ زلف عنبری کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حسین یہ تیرا لگام ہے، دنیاوی سواری کا جو لگام ہوا کرتا ہے یہ تیرا لگام ہے۔ نانا جان اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ پوری امت کا لگام آپ نے میری ہاتھ میں دے دیا ہے، اب پوری امت کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے مجھے مکہ شریف جانے کی اجازت دیجیے۔ روتے ہوئے امام علی مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے واپس آتے ہیں۔ اب سوچئے جس وقت حسین پاک نے رو رو کر نانا کی بارگاہ میں التجا کیا ہوگا، اس وقت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس وقت میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی شدت کا درد محسوس ہوا ہوگا کہ میرا نواسا میرے شہر مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جس مدینے کو مرکز شفا میں نے بنا دیا ہے، جس مدینے کو مرکز شفا کہہ دیا گیا ہے، جس مدینے کی مٹی میں اتنی شفا ہے کہ استاد زمن فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے رخصت
ہوتے ہیں اماں جان سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پاک پہ پہنچتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ امی حضور اے سیدہ خاتون جنت، اے میری ماں، تو جانتی ہے کہ میں تیرا وہی حسین ہوں جس حسین کو تو نے اپنا خون جگر پلا کے پالا ہے۔ اے ماں، جس حسین کے لیے تو نے شب و روز کتنی محنت کی ہے اور اس شجر کو پروان چڑھایا ہے، ماں اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر مجھے مکہ جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کی بارگاہ میں آخری سلامی پیش کرتے ہیں حسین۔ بتائیے جس وقت امام علی مقام نے اپنا درد و کرب کے ساتھ اپنی امی جان کی بارگاہ میں اپنا درد پیش کیا ہوگا، اس وقت خاتون جنت کے دل پہ کیا گزری ہوگی، خاتون قیامت کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ جس خاتون جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سفید گنبد تیار کر رکھا ہے، جس خاتون جنت کو اللہ نے میدان محشر میں بھی اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ سارے لوگوں کی نگاہوں کو نیچی کر کے فاطمہ کو پرصراط پار کرایا جائے گا۔ میرے دوستو، امام حسین چلتے ہیں اپنے تمام اہل بیت کے قافلے کو رات کے اندھیرے میں ہی آپ سنوارتے ہیں اور مدینہ سے مکے کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ جب مکہ شریف چلے گئے، امام علی مقام کا بڑا حسین استقبال مکہ کے صحابیوں نے کیا اور مکہ شریف کی سرزمین پر آپ چین و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ چین و سکون کے ساتھ آپ مکہ شریف کی سرزمین پر بس گئے۔ اب میرے دوستو، ہوا یوں کہ ادھر جو ہے کوفہ کے لوگ، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اہالیان کوفہ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تھا، حضرت علی کو اپنا مقتدی پیشوا تسلیم کر لیا تھا۔ لہٰذا کوفہ کے لوگوں نے جب سنا کہ امام حسین مکہ شریف تشریف لے آ چکے ہیں، مکہ آ چکے ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے خط لکھنا شروع کیا۔ خط میں کیا لکھا؟ خط میں یہ لکھا کہ اے حسین ابن علی، آپ شہزادہ رسول اللہ ہیں، آپ نبی کے بیٹے ہیں اور پوری کائنات میں اس وقت آپ سے افضل روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں، اس لیے اے شہزادہ رسول اللہ، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ یزید جیسے ظالم و جابر فاسق و فاجر کی بیعت سے اچھا ہے کہ ہماری جان چلی جائے، ہم مر جائیں۔ اے حسین اعظم، آپ کوفہ کی سرزمین کی طرف چلے آئیں، ہم لوگ آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ کی سرزمین کی طرف چلے آئیں۔ امام علی مقام تک جب خطوط پہنچنے لگے، اور ایک دو نہیں بلکہ 150 خطوط پہنچے۔ کتنے خطوط پہنچے؟ 150 خطوط پہنچے۔ عبداللہ بن صبح ہمدانی کے ہاتھ اور کئی لوگوں کے ہاتھ خطوط بھیجے گئے۔ حضرت امام علی مقام نے مدینے کے صحابہ کو بیٹھا کے مشورہ کیا کہ بتائیے ایسے عالم میں کیا کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ تو حضرت تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا، اے امام علی مقام، اے فرزند رسول، کوفیوں کی بے وفائی مشہور عالم ہے، کوفی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسری قوم بے وفا اتنی نہیں ہے، لہٰذا آپ کربلا کی طرف نہ جائیے، وہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے۔ اس وقت دولت، طاقت، تلوار یزید کے ہاتھ میں ہے، اور کوفی اتنی بے وفا قوم ہے کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اس سے وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے، آپ وہاں مت جائیے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ ایسا ہے، اگر میں نہیں جاتا ہوں، کل بروز محشر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اے پروردگار، ہم تو چاہتے تھے کہ فرزند رسول کے ہاتھ پہ بیعت کریں، ان سے مرید ہوں، مگر حسین اعظم کو ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، 150 خطوط لکھے اور حسین ہمارے درمیان نہیں آئے، تو مجبوری میں ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی، تو اس وقت بتاؤ میں کیا جواب دوں گا؟ تب صحابہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضور، آپ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ آپ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہیں، آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم کس کو دیکھ کر حضور کی
پیاس حضور کی زیارت کی پیاس بجھائیں گے، لہٰذا آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ اپنی جگہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ فرما دیں۔ امام مسلم بن عقیل وہاں جائیں اور وہاں جانے کے بعد حالات معلوم کر کے پھر وہ آپ کو خط لکھ دیں کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں، پھر اس اعتبار سے آپ آگے کا کام کریں۔ امام عالی مقام نے صحابہ کی اس تجویز کو منظور فرما لیا، جس میں حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی اور بہت سے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ تھے۔ تو اس کے بعد حضرت امام عالی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے تیار کیا۔ اے مسلم، آپ کوفہ جائیے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے حالات تفصیل سے لکھ کر کے مجھے بھیجیے کہ واقعی کوفی لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ لوگ حقیقت میں بیعت کرنا چاہتے ہیں یا کسی سازش کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہاں حضرت امام مسلم بن عقیل تیار ہوئے تو ان کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے چمنستان فاطمی کے دمکتے مہکتے چمکتے ہوئے اور غنچوں کی طرح چٹکتے ہوئے حسین پھول حضرت محمد اور ابراہیم بھی تیار ہو گئے۔ یہ دونوں حضرت امام مسلم کے نونہالان ہیں، یہ دونوں امام مسلم کے شہزادے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں بھی ضد کرنے لگے، ابا حضور ہم بھی چلیں گے، ابا حضور آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ ان دونوں بچوں کو کیا معلوم تھا کہ کوفہ میں ان کے والد کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونے والا ہے، کس طریقے سے ظالموں کے ہاتھوں انہیں شہید کیا جائے گا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے سوچا کہ ابا حضور کو کوفہ والوں نے بڑی محبت کے ساتھ بلایا ہے، لہٰذا وہاں بڑی آؤ بھگت ہوگی، بڑا استقبال ہوگا، بہت عزت افزائی ہوگی۔ یہ سوچ کے دونوں بچے بھی والد محترم کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ کوفہ کی سرزمین پر چمنستان فاطمی کے پھول حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لے جاتے ہیں۔ جب کوفہ کی سرزمین پہ آپ تشریف لے گئے تو آپ کے گھوڑے کو دیکھتے ہوئے کوفیوں نے ایسا شاندار استقبال کیا، ایسا نعرہ لگایا کہ آپ کا دل خوش ہو گیا، آپ کا دل خوش ہو گیا۔ اور ایک ہی دن میں تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ دستے حق پرست پہ بیعت قبول کر لی۔ تو میرے دوستو، حضرت امام مسلم بن عقیل مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تمام کوفیوں نے، زیادہ تر لوگوں نے ایک ہی دن میں حضرت امام مسلم بن عقیل کی بیعت قبول کر لی، یعنی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ تو امام مسلم بن عقیل کو یقین ہو گیا کہ واقعی کوفی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، یہ لوگ اپنے قول و قرار پہ قائم ہیں، یہ بدعہدی نہیں کریں گے، یہ بے وفائی نہیں کریں گے، یہ بدتمیزی سے پیش نہیں آئیں گے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً ایک خط لکھا اور خط میں لکھ دیا کہ اے امام علی مقام، آپ تیار ہو جائیں اور کوفہ کی طرف چلے آئیں، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ اپنے قول و قرار پہ قائم ہیں، اپنے وعدے پہ اٹل ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں مجھے بڑی عزت دی، ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سرفرازی سے نوازا۔ اب امام عالی مقام کی طرف خط کو بھیج دیا امام مسلم بن عقیل نے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہاں کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور کوفہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی ہے، تو حضرت نعمان بن بشیر چونکہ کوفہ کے حالات سے بالکل واقف تھے، انہوں نے اعلان کیا جامع مسجد میں کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ نبی کے گھرانے کے اتنے حسین پھول کو تم نے بلا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ پھر کل یزید تمہیں دھمکی دے گا اور تم یزید کے ساتھ ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو تمہارا حشر کیا ہوگا بروز محشر۔
اب یہ کہی رہے تھے، اتنا کہی رہے تھے کہ ایک مردود محمد بن اشعش یزیدی کتا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے نعمان بن بشیر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے امام مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، انہیں گرفتار کیجئے، قتل کر دیجئے، ان سے نرمی مت برتیے، وہ یہاں سارے لوگوں کی بیعت حسین کے لیے لے رہے ہیں، لہٰذا آپ انہیں زندہ نہ چھوڑیے۔ وہیں پہ صحابی رسول نعمان بن بشیر نے کہا کہ ابھی وہ ظالم جہنمی کتا، ارے ایک جان کیا ہے، اگر مجھے 1000 جانیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے میں اہل بیت کے قدموں میں قربان کر دوں گا، اہل بیت کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس گورنری کا محتاج ہوں، میں اس حکومت کا بھوکا ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ ایک خط یزید کے نام سے لکھ دیا، اور یزید کو خط لکھ کر کے آگاہ کیا کہ نعمان بن بشیر کو جو آپ نے کوفہ کا گورنر بنایا ہے، یہ شخص بڑا ڈھیلا ہے، کمزور ہے، یہ تو مسلم بن عقیل کے لیے رسیاں ڈھیلی کیے ہوا ہے، بلکہ ان کے ہاتھ چومتا ہے، ان کے قدم چومتا ہے، لہٰذا آپ ان کو معزول کریں اور کوئی سخت آدمی کوفہ کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ یہ اس مردود نے خط لکھ دیا۔ ادھر یزید کو جب خط ملا تو یزید غصے سے تل ملا گیا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، اسے خط لکھا کہ ایک کام کرو، تم بصرہ کی گورنری کو چھوڑ کے جاؤ، کوفہ کی گورنری اٹھا لو، نعمان بن بشیر کو میں معزول کرتا ہوں، کوفہ کے گورنر بن جاؤ، اور جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر حسین کی بیعت لی ہے، اگر ان لوگوں نے بیعت کو نہیں توڑا تو ان لوگوں کو قتل کر دو، اور ساتھ ساتھ مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دو۔ اس طریقے کا خط اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے نام لکھ دیا۔ عبید اللہ بن زیاد اس شخص نے کیا کیا کہ بصرہ کی گورنری اپنے بھائی کے حوالے کر کے یہاں سے وہ مردود چلا، اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں تو کوفہ کے لوگ ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اس لیے کیوں نہ ایسے وقت میں ہم پہنچے کہ لوگ ہماری آؤ بھگت کریں، ہمارا سواگت کریں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ حسین تشریف لے آئے۔ اس نے کیا کیا کہ حجازی لباس پہنا، اہل عرب مکہ والے مدینے والے جیسا لباس پہنتے تھے ویسا لباس پہنا، چہرے پہ پردہ ڈالا، اور گھوڑے پہ سوار ہو کر اسی راستے سے چلا جو حجازی راستہ تھا، جو مکہ شریف سے آتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک مقام پر اپنے فوج کے لوگوں کو کھڑا کر دیا، مقام قادسیہ میں اپنے فوج کو رکھا، اور 20 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے بیچ میں، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان یہ ملعون کوفہ کی سرزمین پہ داخل ہوا۔ حجازی راستے سے آتے ہوئے جب کوفہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حجازی راستے سے آنے والے شخص ہیں، ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی حسین بن علی ہیں، امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ اتنا دیکھا کہ سارے کوفہ کے لوگوں نے بڑے زور سے نعرہ لگانا شروع کر دیا، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے حسین، آپ کا آنا مبارک ہے، قدمتا خیرہ مختم، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ نعرے لگنے لگے، اور یہ مردود اپنا چہرہ چھپائے ہوئے اب آگے بڑھتا رہا۔ میرے دوستو، آگے بڑھ کر کے جب گورنر ہاؤس پہ پہنچا اور اپنا پردہ ہٹایا، جب لوگوں کی نظر پڑی یہ تو مردود عبید اللہ ابن زیاد یزیدی کتا ہے، تب لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے اور کفے افسوس ملنے لگے۔ اب دیکھیے اس نے کیا کیا، صبح کے وقت کوفہ کی سرزمین پہ اعلان کرا دیا کہ کسی کے گھر میں بھی اگر امام مسلم بن عقیل موجود ہوں تو وہ ہمارے
ہمارے حوالے کر دیں، نہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ کوفہ کی سرزمین پہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، عمرا تھے یعنی امیر لوگ، رؤسا تھے یعنی رئیس لوگ، امیر ترین لوگ جو تھے، ان لوگوں کو اس ظالم نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد سب کو گورنر ہاؤس میں جمع کر کے دھمکی دینا شروع کیا کہ اگر تم لوگوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس بات پر ابھارا نہیں کہ وہ مسلم بن عقیل کو بھگا دیں اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو جانتے ہو تم لوگوں کی گردنوں کو کاٹ کر، تم لوگوں کے سروں کو کاٹ کر تمہارے دروازے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یزید نے مجھے کوفہ کا حاکم بنا کے بھیجا ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، لہٰذا امام مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کو اس نے جو ہے گرفتار کر لیا تھا، اور حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اب کوفہ کے لوگوں کا ایمان کمزور ہونا شروع ہوا، اب جو ہے ان لوگوں نے اپنا پیترا بدلنا شروع کیا، اور ٹھیک وہی مقولہ سامنے آیا، الکوفی لا یوفی، یعنی کوفیوں کے اندر وفا کی بو نہیں ہوتی، کوفیوں کے اندر وفا کی خوشبو نہیں ہوتی۔ امام عالی مقام کے بھیجے ہوئے فرستادے حضرت امام مسلم بن عقیل نے سمجھ لیا کہ اب ان لوگوں کا ایمان متزلزل ہونے والا ہے، اور مختار بن ابو عبیدہ کے گھر کو انہوں نے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں ایک محب اہل بیت حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں مقیم ہو گئے۔ کس کے گھر میں؟ حضرت ہانی بن عروہ، جو بڑے اہل بیت کے سچے عاشق تھے۔ اب اس مردود نے کیا کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے چاروں طرف اعلان کروا دیا کہ جو شخص بھی امام مسلم بن عقیل کو لا کر میرے حوالے کر دے، اسے میں بے پناہ انعام و اکرام سے نوازوں گا، اور جس نے امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیا اس کے پورے گھر والے کو قتل کر کے اس کے سر کو اس کے دروازے پہ لٹکا دوں گا۔ اس نے اعلان کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ جو تھے بڑے سچے محب اہل بیت تھے، انہوں نے امام مسلم کو گھر کے بالکل الگ گوشے میں چھپا دیا تھا، اور اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں ایک سازش کھیلی، ایک شریعت اس نے قائم کیا، اور اس کی سازش کیا تھی؟ اس نے ایک اپنے غلام ماقل کو 3000 درہم دیا، اور کہا کہ ایک کام کرو، یہ 3000 درہم لو اور جا کے پتہ لگاؤ کہ امام مسلم بن عقیل کس کے یہاں ہے۔ اگر تم نے پتہ لگا لیا تو میں تمہیں بے حساب درہم و دینار سے نوازوں گا۔ اس کے دل میں پیسے کی لالچ پیدا ہوئی۔ اس نے کیا کیا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں جا کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا۔ وہ شخص کون تھے؟ حضرت مسلم بن اوسجا اسدی، جو امام عالی مقام کے بڑے سچے محب تھے۔ لہذا امام مسلم بن اوسجا اسدی کے پاس وہ مردود غلام ماقل گیا، اور اس نے جا کے کہا کہ حضور، میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، اور مجھے خبر ملی ہے، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ مکہ معظمہ سے خانوادہ نبوت کا کوئی فرد یہاں کوفہ کی سرزمین پہ آیا ہے، تو میں جو ہے ملک شام سے اس مقصد سے یہاں آیا کہ یہ 3000 درہم میرے ہاتھوں میں ہے، میں ان کی بارگاہ میں نذرانہ بھی پیش کر دوں اور ان کا ہاتھ چوم کر، ان کا قدم چوم کر کے فیض بھی حاصل کر دوں۔ اس مقصد سے میں یہاں آیا ہوں۔ آپ لوگ گھبرا گئے ہیں کیا؟ ارے تقریر ختم کر دیا جائے یا سننا چاہتے ہیں؟ سنیں گے۔ سننا چاہتے ہیں نا؟ تو تقریر کے درمیان ادھر ادھر ہٹنے یا بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ تاریخ کا آئینہ پیش کر رہا ہوں۔ اس غلام ماقل نے کہا کہ ایسا ہے، آپ مجھے ان سے ملوا دیجئے، مجھے پتا چلا کہ اس شہر میں خانوادہ نبوت کا کوئی فرد آیا ہوا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے جہنمی لوگ تھے، جن کو اللہ اور رسول کا ذرہ برابر کوئی خوف نہیں تھا۔ تو حضرت مسلم بن اوسجا اسدی نے فرمایا کہ مسجد کے اندر تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم مجھے سے ان کا پتہ کیوں مانگ رہے ہو؟
اور بھی لوگوں سے تو تم مانگ سکتے تھے۔ تو جانتے ہیں اس جہنمی کتے نے کیا کہا؟ حضور دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ جو نورانیت کے بشاشت کے آثار چمک رہے ہیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اہل بیت کے سچے عاشق ہیں۔ دیکھیے کیسا جو ہے کیسی چال اس نے چلی، کہا کہ آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ آپ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ اب حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی اس کے جھانسے میں آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی میں یہ اہل بیت کا عاشق معلوم دے رہا ہے۔ اس نے تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے اس کے کان میں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ملنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، میں ان تک لے کے چلتا ہوں۔ لہذا حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی اس ظالم جہنمی ماقل کو لے کر اور چلے، پیچھے پیچھے اسے لے لیا اور اس مکان میں پہنچے، یعنی ہانی بن عروہ کے مکان میں پہنچے۔ وہاں مکان کے ایک گوشے میں حضرت امام مسلم آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے سلام کیا اور 3000 درہم بطور نذرانہ پیش کیا۔ 3000 درہم بطور نذرانہ پیش کیا، قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ سرکار یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے قدم کو چومنے کا موقع ملا۔ وہ روز آتا تھا حضرت ہانی کے گھر اور یہاں کی ساری رپورٹ لے جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو دیتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا چونکہ پہلے ہانی بن عروہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، دوستانہ تعلق تھا، اس وجہ سے جو ہے ہانی بن عروہ نے وہاں گورنر ہاؤس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہو جائے اور وہ ظالم میرے اوپر ظلم کرے۔ اب جب اس نے جا کر کے خبر دینا شروع کر دیا، تب ایک دن عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا۔ ہانی بن عروہ کو بلایا، کہا کہ اے ہانی بن عروہ، تم ہمارے پرانے دوست ہو اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ غداری کرتے ہو۔ تو حضرت ہانی بن عروہ نے کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، میں نے تیرے ساتھ کیا غداری کی ہے؟ کہا کہ اچھا، ابھی بھی تم جو ہے مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ تم نے میرے سب سے بڑے دشمن مسلم بن عقیل کو اپنے گھر چھپا رکھا ہے اور کہتے ہو کہ میں تیرے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کیا۔ اتنے میں اس نے کیا کیا کہ ماقل غلام کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب جب ماقل غلام کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا، تب حضرت ہانی کے پاس تو اب کوئی راستہ رہ نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر عبید اللہ ابن زیاد، بات یہ ہے کہ میں نے تو انہیں بلایا نہیں تھا، مگر وہ خانوادۂ نبوت کے پھول ہیں، وہ چلے آئے میرے گھر تو میں بھگا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں انہیں عزت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مدینہ شریف روانہ کر دوں یا مکہ شریف کی طرف بھیج دوں، تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ اب اتنا سننا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی بھی تو انہیں واپس بھیجنے کی بات کر رہا ہے، میرے سامنے کھڑے ہو کر تیری اتنی ہمت کہ تو جو ہے مسلم بن عقیل کو بھیجنے کی بات کر رہا ہے۔ ارے خبردار، خاموشی کے ساتھ انہیں میرے حوالے کر دے۔ تب ہانی بن عروہ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے کبھی نہیں ہوگا، اگر تم میری جان بھی لے لے تو میں انہیں تیرے حوالے نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے معزز مہمان ہیں اور مہمان کو میں کسی ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عام مہمان نہیں بلکہ خاص مہمان ہیں، وہ میرے خاص مہمان ہیں۔ تو مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں انہیں چھوڑ دوں، اتنا کہہ دوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، مگر میں انہیں تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اب اتنا سننا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا۔ ہانی، میں یہاں کا امیر ہوں، یہاں کا حاکم بن کے آیا ہوں، پھر بھی تو مجھ سے زبان درازی کرتا ہے۔ لہٰذا اس ظالم نے ڈنڈے سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔
ڈنڈے سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور حضرت ہانی کو خون آلود کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ تب تک پورے کوفہ میں یہ خبر گشت کر گئی کہ حضرت ہانی شہید کر دیے گئے، ہانی کو قتل کر دیا گیا، ہانی کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ اب جب یہ خبر کوفہ کی سرزمین پہ گشت کر گئی تو پورے کوفہ کی سرزمین پہ حضرت ہانی جو ہیں وہ قبیلہ مزہج کے سردار تھے۔ جب قبیلہ مزہج کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے سردار کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے تو قبیلہ مزہج کے 12,000 لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کے نکل پڑے اور گورنر ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ موقع بہت اچھا تھا، اگر اس موقع پر چاہتے تو پھر گورنر ہاؤس کا کو تحس نحس کیا جا سکتا تھا اور عبید اللہ ابن زیاد کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، مگر اس میں کیا ہوا کہ اس نے پہلے جو امیر لوگوں کو، جو رئیس لوگوں کو اس نے گرفتار کر کے رکھا تھا، اس نے کیا کیا کہ تمام امیروں سے، رئیسوں سے کہا کہ ایک کام کرو، تمام لوگوں کو تم بتا دو کہ ہانی زندہ ہیں، ہانی باحیات ہیں، ان کے ساتھ کچھ کیا نہیں گیا ہے اور آپ لوگ جو ہیں آسانی سے اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ اگر آپ لوگ آسانی سے نہیں گئے تو یہ ابن زیاد ہم لوگوں کی گردن کاٹ کے اور ہمارے گھروں کے سامنے ٹانگ دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا قاضی شریح کو ان لوگوں نے اپنا پیشوا مقرر کیا۔ قاضی شریح سے کہا گیا کہ آپ جا کے کمرے میں دیکھ لیجئے کہ ہانی زندہ ہے کہ نہیں۔ لہٰذا قاضی شریح گئے اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے، مگر حضرت ہانی بن عروہ نے جب دیکھا کہ قاضی شریح آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا پیغام میری قوم کے لوگوں تک پہنچا دیجئے، میری قوم کے لوگوں سے جا کے کہہ دیجئے کہ مجھے کمرے میں بند کر رکھا ہے اور میرے گھر میں حضرت امام مسلم بن عقیل ہیں، انہیں کسی طریقے سے بھیج دیا جائے تاکہ وہ مکہ معظمہ پہنچ جائیں۔ میرے دوستو، حضرت قاضی شریح سے جب کہا، قاضی شریح جب باہر نکلے تو محمد بن اشعث ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا، اس لیے عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے وہ کہہ نہیں سکے، صرف اتنا کہا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں اور اتنا کہتے ہی سب کے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب آگے کا نقشہ دیکھیے، حضرت ہانی کے گھر میں چونکہ امام مسلم موجود تھے، اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے ایک فوج کو جس کا سپہ سالار محمد بن اشعث ظالم کو بنایا اور اسے ہانی بن عروہ کے گھر بھیجا کہ جاؤ وہاں سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب محمد بن اشعث تلوار لے کر ہانی بن عروہ کے مکان میں پہنچے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے حضرت امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے ہی گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنی تلوار سنبھالی اور ان ظالموں سے لڑنا شروع کر دیا۔ اور جب آپ ہاشمی نوجوان تھے جس کے جسم میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہو، اس کے قوت و جرأت و شجاعت کو کون جان سکتا ہے؟ لہٰذا آپ کے قوت بازو سے وہ لوگ خوف کھا گئے اور محمد بن اشعث نے پکار کے کہا الامان 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 الامان، آپ کو امان دی جاتی ہے، اپنی تلوار روک دیجئے۔ مگر چونکہ لڑائی کے درمیان آپ کے اوپر کے ہونٹ کٹ گئے تھے اور 2 دانت آگے کے ٹوٹ گئے تھے۔ میرے دوستو، حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم لوگ مجھے امان دیتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اپنا تلوار اپنی میان میں ڈال لیتا ہوں۔ جب آپ نے اپنی تلوار کو اپنی میان میں ڈالا، آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا گیا اور گورنر ہاؤس کی طرف جب لے جایا جانے لگا تو اس وقت محمد بن اشعث نے آپ کی تلوار کو آپ کی میان سے کھینچ لیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری پہلی غداری ہے، یہ تمہاری پہلی بے وفائی ہے، تم نے تو الامان الامان کہہ کر مجھے امان دیا تھا، پھر
یہ بے وفائی کیسی؟ لہٰذا آپ آگے گئے اور وہاں جانے کے بعد اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد کی نظر جب پڑی، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم کوفہ کی سرزمین پر آ کر یزید کے خلاف ماحول خراب کرنا چاہتے تھے، تم کوفہ میں قتل و غارت کرنا چاہتے تھے، تم کوفہ کی سرزمین پر خون ریزی کرنا چاہتے تھے۔ تب امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوفہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، مجھے تو امام حسین نے بھیجا اور امام حسین کو کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر کے بھیجا، تب مجبوراً مجھے آنا پڑا۔ میرے دوستو، اس ظالم نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی ظلم و اذیت کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پہ لے جا کے گورنر ہاؤس کے چھت سے آپ کو جو ہے اس نے نیچے ڈھکیلوا دیا اور آپ کی روح تب سے انسلی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے چمنستان فاطمی کا یہ پھول مرجھا گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ اب میرے دوستو، یہاں سے دیکھیے، عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو فرزند بھی آئے ہوئے تھے، جن کے نام محمد اور ابراہیم ہیں، جن کے نام محمد اور ابراہیم ہیں۔ لہذا اس نے کوفہ کے بازار میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی محمد اور ابراہیم کو لے کر کے آئے گا، میری بارگاہ میں پیش کرے گا، میں اسے بہت سے انعامات و اکرامات سے نوازوں گا۔ اب یہ خبر گونجنا تھا چونکہ قاضی شریح کے گھر میں محمد اور ابراہیم یہ دونوں موجود تھے، اور قاضی شریح تھے جو کوفہ کے مگر محب اہل بیت تھے، محب اہل بیت تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے اور فرزندان مسلم میرے گھر میں موجود ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اے اللہ، مجھے کسی طریقے سے ان بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچا دینا چاہیے یا مکہ معظمہ کے راستے پہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ جائیں۔ یہ سوچ کے رات کے اندھیرے میں قاضی شریح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک کام کرو، مقام قادسیہ میں ایک قافلہ حجاز کی طرف جانے والا ہے، اس قافلے میں جا کر ان دونوں بچوں کو ملا دو تاکہ یہ دونوں بچے جو ہیں مکہ معظمہ پہنچ جائیں اطمینان و سکون کے ساتھ۔ لہٰذا ان کا بیٹا جب حضرت ابراہیم اور محمد کو لے کر کے چلا، اب ان دونوں بھائیوں کو لے کر کے چلا تو وہ قافلہ نکل چکا تھا، اس کی گرد نظر آ رہی تھی، اس کی گرد و غبار نظر آ رہی تھی۔ تو قاضی شریح کے بیٹے نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ وہ دیکھو قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، جاؤ اسی کے ساتھ جا کے مل جاؤ، تم مکہ معظمہ پہنچ جاؤ گے۔ یہ دونوں بھائی چلے جب تک کہ وہ قافلہ بہت دور نکل چکا تھا اور یہ دونوں جو ہے بھٹک گئے۔ رات بھر اسی کوفہ کے در و دیوار میں اور کوفہ کے بام و بازار میں یہ دونوں بھائی ٹہلتے رہے، اور پھر صبح کو عبید اللہ ابن زیاد کا ایک حریص لالچی کتا لے جا کے دونوں کو عبید اللہ کے حوالے کر دیا، ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ اب ان دونوں بھائیوں کو جیل میں ڈال دیا ابن زیاد نے دونوں کو جیل میں ڈالا اور دونوں پہ اذیتیں کرنا شروع کیا۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، فاطمہ زہرا کے چمنستان کی دو چھوٹی چھوٹی کنیاں، دونوں بچے جیل میں موجود ہیں، مگر جو جیل کا داروغہ تھا اس کا نام مشہور تھا، وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل بیت کے دو بچے ہیں، رسول اللہ کے خاندان کے دو حسین پھول ہیں، میں انہیں کسی طریقے سے رات کو آزاد کر دوں گا، اس کے بدلے میں اگر مجھے اپنی جان دینی پڑی تو یہ جان اگر میں نے دے دیا تو بڑا اچھا سودا ہوگا کہ حضور مجھے جنت عطا فرما دیں گے، اس سے خوش ہو کر حضور مجھے جنت دے دیں گے، مالک جنت مجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ سوچ کے مشکور رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا ایک پہر ڈھل گیا تو مشکور نے جیل کا تالا کھولا اور تالا کھول کر کے دونوں بھائیوں کو باہر نکال
نکال کر اور ان دونوں کو اپنی انگوٹھی دیا، پہلے کھلایا پلایا، انگوٹھی دیا اور کہا کہ ایک کام کرو اے فاطمہ زہرا کے چمنستان کے پھولوں، یہ میری انگوٹھی لے دو اور اس راستے پہ سیدھے نکل جانا، تم جو ہے مقام قادسیہ میں پہنچو گے، وہاں کا گورنر میرا بھائی ہے، اور وہاں جانے کے بعد یہ انگوٹھی دکھا دینا تو میرا بھائی تمہیں عزت کے ساتھ مکہ پہنچا دے گا، امام عالی مقام تک پہنچا دے گا۔ اب میرے دوستو دیکھیے، یہ دونوں بھائی انگوٹھی لے کر کے چلے مگر راستہ بھول گئے۔ دیکھیے یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، قسمت میں تو شہادت پہلے سے ہی لکھی جا چکی تھی، تو منزل پہ کیا پہنچتے۔ پھر یہ دونوں بھائی بھٹک گئے، رات بھر ادھر ادھر در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اچانک ایک درخت نظر آیا، اس درخت کی جھاڑ کے پیچھے جا کے چھپ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کا کوئی حریص آدمی پھر مجھے گرفتار کر کے جیل میں نہ ڈلوا دے۔ یہ سوچ کر کے وہ دونوں بچے اس درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہیں پہ ایک کنواں تھا جس میں پانی بھرنے کے لیے ایک عورت آئی۔ وہ عورت آئی، اس عورت کی نظر پڑی تو اس عورت نے کہا کہ اے بچوں، تم لوگ کون ہو؟ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اب اتنا سننا تھا، جہاں باپ کا نام سنا دونوں بھائی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اب ان کے رونے کو دیکھ کر کے وہ عورت بھی رونے لگی، خون کے آنسو رونے لگے۔ اس نے کہا کہ بچوں، لگتا ہے کہ تم امام مسلم بن عقیل کے فرزند ہو، تم ان کے شہزادے ہو اور تمہیں ستایا گیا ہے، تمہارے والد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اے بچوں، فکر نہ کرو، میں ایسے مالکن کی کنیز ہوں، لونڈی ہوں، جس کے دل میں اہل بیت کی بڑی سچی محبت ہے۔ اگر میں تجھے ان کی بارگاہ میں لے جا کے پہنچا دوں تو وہ تم سے بڑی محبت کرے گی، تمہیں بہت مانے گی، تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گی، تم لوگ فکر نہ کرو۔ دونوں بچوں کو لے کر کے وہ عورت اپنی مالکن کے پاس پہنچی۔ اس کی مالکن واقعی میں بڑی سچی محب اہل بیت تھی، اہل بیت کی چاہنے والی عورت تھی۔ اس نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا اور اسے پتا چلا کہ یہ فاطمہ زہرا کے مقدس لال ہیں، تو اس عورت نے اس لونڈی کو اسی خوشی میں آزاد کر دیا۔ جاؤ، تم آج سے آزاد ہو۔ اور ان دونوں بچوں کو اچھے طریقے سے نہلایا دھلایا، اسے کھانا کھلایا پلایا، اور دونوں کے سر میں تیل ڈال کے کندھا کر کے گھر کے سب سے پیچھے والے کمرے میں لے جا کر اور ان دونوں کو سلا دیا۔ وہ عورت کون تھی؟ تاریخ میں حارث کی بیوی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ حارث ملعون بدبخت ہے جس نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ دیکھیے واقعہ کیا ہے۔ دونوں بچوں کو سلا دیا۔ یہ حارث ملعون آیا اور اپنے گھر پہ پہنچا تو اپنی بیوی سے کہا، ایک کام کر، جلدی کھانا مجھے دے دے، جلدی سے مجھے کھانا دے۔ بیوی نے کہا کہ جلدی سے کھانا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس میں کیا راز ہے؟ کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، مسلم بن عقیل جب مکہ سے چلے تھے تو ان کے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے، 2 لڑکے بھی آئے تھے، ان کے 2 بیٹے بھی آئے تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو لے کر کے آئے گا اسے دولت سے نہا دیا جائے گا، مالا مال کر دیا جائے گا۔ اسی فراق میں آج کئی روز سے، آج 2 دنوں سے بچوں کی تلاش میں میں ادھر ادھر مارا پھر رہا ہوں، مگر مجھے وہ دونوں بچے نہیں مل رہے ہیں۔ آج اسی وجہ سے میرا گھوڑا بھی مر گیا، مگر پیدل میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ اے بیگم، اگر وہ دونوں بچے مل گئے تو یہ سمجھ لے کہ ساری زندگی ہمارے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ساری زندگی کچھ سوچنے کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سنا تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ ابھی او ظالم حارث، کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ارے تو دنیا کے چند ٹکوں کی لالچ میں اپنی عاقبت کا سودا کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ کل بروز محشر رسول پاک تخت پہ جلوہ افروز ہوں گے، اس وقت اگر تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے لالوں کے ساتھ، میرے فرزندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور جس وقت فاطمہ زہرا کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے یہ عرض کریں گی، اے پروردگار میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ ڈالوں گی جب تک میرے شہزادوں کے قاتلوں میں سے ایک ایک کو جہنم میں نہ ڈال دے گا، تو بتا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ ابھی ظالم کچھ تو شرم کر، کچھ تو خوف کر، ارے کچھ تو اپنے ایمان کا خیال کر، کچھ تو اپنے اسلام کا خیال کر۔ یہ تو سمجھ کے تو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا کرے گا، اس نبی کے گھر کے فرزندوں کے ساتھ، ارے جن کی جوتی کے نیچے کی مٹی تیرے لیے آسمان ہفتم کی سعادتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو ان کے ساتھ گندا سلوک کرے گا، تو ان کے ساتھ غلط سلوک کرے گا؟ کیا یہ تجھے شرم کی بات معلوم نہیں ہوتی؟ اے حارث ہرگز ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس ظالم کے دماغ پہ دولت کا نشہ سوار تھا، اس نے کہا کہ وہ محترمہ یہاں میں تیری نصیحت سننے کے لیے نہیں آیا، جلدی کھانا لا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اس کتے کو کھانا دے دیا گیا، اور اس نے کھانا کھا کر جیسے ہی مڑنا چاہا کہ دونوں بھائی جو سوئے ہوئے تھے، دونوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت علی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور مسلم بن عقیل بھی جنت میں تشریف لے گئے۔ تو حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضور نے پوچھا کہ اے مسلم بن عقیل، تم اکیلے آ گئے اور بچوں کو ظالموں کے درمیان چھوڑ آئے، ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ حضور وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب ایسا خواب جیسے ہی دونوں بھائیوں نے دیکھا، خواب میں ہی وہ لوگ رونے لگے، اور خواب سے جب بیدار ہوئے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے چیخیں مار مار کے رونے لگے۔ اب ان لوگوں کی آواز، چونکہ وہ دونوں جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بھائی جان میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ابا حضور جنت میں گئے اور فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ اے مسلم تم تنہا چلے آئے اور بچوں کو ظالموں کے درمیان چھوڑ آئے؟ تو ابا نے ایسا کہا ہے کہ امی جان وہ لوگ بھی آنے والے ہیں، وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے اے میرے بھائی اب ہم دونوں کی شہادت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ چھوٹے نے کہا کہ ہاں بھائی جان میں نے بھی اسی طریقے کا خواب دیکھا ہے۔ اب دونوں بھائی گلے مل کے جو رو رہے تھے، حارث کے کان میں آواز پہنچی۔ حارث نے بیوی سے پوچھا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نیک بخت بیوی نے کہا کہ پڑوس میں کوئی بچہ روتا ہوگا، مگر وہ ظالم بدبخت جس کے دماغ پہ ابلیس کی کھوپڑی سما گئی تھی، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ آواز تو میرے ہی گھر سے آ رہی ہے۔ اس نے جا کے اندر کے کمرے کو کھول کر جب دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ دونوں بچے جو ہیں آپس میں گلے مل کے رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ اے بچے تو کون ہے؟ تو چونکہ دونوں بچے تو اس گھر کو محب اہل بیت کا گھر سمجھ رہے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے کا گھر سمجھ رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے بے باک انداز میں کہا کہ ہم لوگ امام مسلم کے ستائے ہوئے دونوں فرزند ہیں۔ اب اتنا سننا تھا کہ ظالم نے دونوں بھائیوں کے بالوں کو پکڑا، گھسیٹنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس عورت کی نظر پڑی کہ اس ابلیس ملعون کے اوپر شیطان سوار ہو چکا ہے، ان دونوں بچوں کے ساتھ بہت بڑا بہت گندا سلوک کر رہا ہے، لہذا وہ دوڑی ہوئی گئی، اسے پیچھے سے دونوں ہاتھ سے جکڑ کے پکڑ لیا، کہا کہ ابے وہ ظالم ابھی بھی ہوش میں آ جا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ کل بروز